الرحیم السلام علیکم پاکستان ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ قانون دان ہیں۔ محمد عمران عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنرل سیکرٹری حاصل پور بار ایسوسی ایشن۔ تو آج ہم محمد عمران عاصم صاحب سے خصوصی گفتگو کریں گے اور آپ جنرل سیکرٹری بن گئے ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ان فیوچر لے کر آئیں گے؟ تو آئیے محمد عمران عاصم صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک آپ کو، آپ الیکشن میں جیت گئے ہیں سر۔ اگر میں تھینک یو جی۔ تعلیم کے حوالے سے بات کروں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر جو ہے کیسے رہا؟ میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے نا حاصل پور سے حاصل کی ہے۔ بیسیکلی یہ حاصل پور اولڈ ہائی اسکول نمبر 2 ہے، وہاں سے 9th اور 10th کی ہے۔ پھر ڈگری کالج سے FA اور BA۔ اس کے بعد جو لا کیا ہے وہ BZU بہاؤالدین زیگری یونیورسٹی سے کیا ہے۔ تو لا کرنے کے بعد پریکٹس میں آ گیا ہوں، تو یہی ہے۔ یہ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شروع سے تھا یا گھر ایکچولی والوں نے میرے کہا؟ والد صاحب ایڈوکیٹ ہیں، عبدالشکور عاصم ایڈوکیٹ۔ جی تو انہوں نے پریکٹس وہ شروع سے کرتے ہیں، 30-35 سال ہو گئے ان کو پریکٹس کرتے ہوئے۔ ٹھیک، تو ایکچولی یہ تو ضروری تھا کہ والد ہے وکیل ہے تو بیٹا بھی وکیل ہو، تو اس بالکل۔ وجہ سے میں اس فیلڈ میں آ گیا۔ عاصم صاحب، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھے وکیل کو ایک تو نا اسے جو ہے نالج ہونا چاہیے وکالت کا، اس کا شوق بھی ہونا چاہیے، وکالت میں انٹرسٹ ہو، اور وہ سب سے جو اہم بات ہے کہ وہ جو ہے پیشے کے ساتھ لائل ہو۔ بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ بارچ اور بینچ میں یہ ہے کہ جو ججز ہیں، جی وکلا جو ہوتے ہیں نا بھائی، وہ وکلا تو صرف ججز سے یہی تھوڑا سا ریلیف مانگتے ہیں انصاف کی۔ ہمارا بھی مقصد یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی کرنا، ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ انصاف دینا۔ ہم دونوں اگر بار اور بینچ کو اکٹھا چلنا ہے تو دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں گے، تو انشاءاللہ یہ اچھا کریں گے اور عوام کو جو انصاف فراہم کریں گے۔ حاصل پور بار کے وکلا کے کیا مسائل ہیں؟ ہمارے ادھر سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ چیمبرز کا ہے۔ ٹھیک، جو نوجوان ظاہر ہیں تقریباً 300-325 کی باہر ہے، تو اس میں نوجوان جو ہے نا ان کو چیمبرز بہت، ہمیں جو دقت ہوتی ہے اس کی بہت تکلیف ہے۔ نوجوان جو جونیئرز آ رہے ہیں ان کو چیمبرز فراہم کرنا سب سے پہلا ہمارا جو موٹو ہے، یہی ہے کہ نوجوان جو وکلا ہے ان کو چیمبرز دیں۔ اس کے بعد کنٹین ہے، یہ مسئلہ ہے، اور شڈ کا مسئلہ بڑا اہم ہے ادھر، ٹھیک۔ پارکنگ وغیرہ کا، یہ بہت مسئلے ہیں، اور ہمارا جو مین مقصد انشاءاللہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو، ان مسائل کو وکلا کے لیے حل کریں۔ سر ماشاءاللہ آپ جنرل سیکرٹری بن گئے ہیں، تو وکلا برادری کے یہاں مسائل، ایک تو کینٹین کا مسئلہ ہو گیا، ایک شیڈ کا جی مسئلہ ہوگا، جی اس کے علاوہ کیا مسائل ہیں؟ واٹر فلٹریشن کے حوالے سے بات کریں تو؟ جی وہ تو انشاءاللہ وہ تو عنقریب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ تو جو ہمارے جو سابقہ رجیم تھی، فیاض شہادت مانا صاحب ہی تھے سابقہ صدر، تو وہ ان کے دور میں وہ تو مسئلہ کافی حد تک حل ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ تو وہ عنقریب انشاءاللہ 1-2 ماہ میں وہ تو تقریباً واٹر والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وکلا برادری نے آپ کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا ہے، تو آپ ان کو کیسے خراج تحسین پیش کریں گے؟ کن الفاظ میں کریں گے؟ جی یہ تو سب سے پہلے میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے کامیابی دی اور اتنے ووٹوں سے کامیاب کیا، جو ہسٹری بن گئی ہے۔ تو انشاءاللہ باقی جو ہمارے وکلا ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، عوام کی خدمت کر سکیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا سر، حاصل پور کو ضلع بنوانے کے لیے وکلا برادری کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ وہ ہم سیاسی پارٹیوں سے جو ہم رابطہ ضرور کریں گے، جی ان سے رابطہ کر کے انشاءاللہ آگے کا لائحہ عمل بنائیں گے۔ انشاءاللہ اس میں ہمیں مارچ کرنا پڑا، جلوس نکالنے پڑے، کچھ بھی کرنا پڑا، انشاءاللہ ہم وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ حاصل پور کو ضلع بنانے کے لیے۔ آپ کون سے کیس ہینڈل کرتے ہیں، سول یا فوجداری؟ ایکچولی جو حاصل پور میں پریکٹس ہوتی ہے نا، ادھر تینوں کیسز چلتے ہیں ہر وکیل کے ساتھ، آل راؤنڈر جیسے ہوتے ہیں نا، یہ آل راؤنڈر نہیں ہے، فیملی کیسز، سول اور فوجداری کیسز تینوں چلتے ہیں۔ میرے پاس ویسے زیادہ تر سول اور فیملی کیسز ہوتے ہیں، میں زیادہ ان کو ہینڈل کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب بھی تھے جو وہ بھی فیملی کے جو اسپیشلسٹ مانے جاتے تھے۔ جی وکالت کے ساتھ ساتھ آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ آپ کی ہابیز کیا ہیں؟
वकालत के साथ ये है कि हमारा लॉ कॉलेज है, हासलपुर लॉ अकेडमी के नाम से कॉलेज है। ठीक, बार के तकरीबन 150-200 जो वकील हैं वो हमारे शागिर्द हैं इधर मेरे वालिद साहब के। माशाल्लाह। यहाँ से मैं फिर वो जाके स्टडी करवाता हूँ बच्चों को, पढ़ाते हैं उन्हें, तो आगे जाके ताकि वो अच्छे वकील बन सकें, अच्छे लायर बन सकें। इसके अलावा जो फील्ड में है वो बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौकीन हूँ मैं, वो बस वो करता हूँ यही। स्पोर्ट्स में किस हद तक लगा हुआ है स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स में क्रिकेट और बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौकीन हूँ, हम्म, और बॉडी बिल्डिंग तो अभी भी जारी है। क्रिकेट तो अब बहुत कम खेलता हूँ, अब छोड़ दी है। किताबें पढ़ते हैं आप? जी बिल्कुल, लॉ की किताबें हैं हमारे पास, दीनी किताबें, इन सब का मैं स्टडी का बहुत शौकीन हूँ और करता भी हूँ और रेगुलर करता हूँ। आपके फेवरेट राइटर? हमारे जो फेवरेट मेरे नसीम एजाजी हैं जी, फेवरेट राइटर नसीम एजाजी हैं, तारीखी नावल लिखते हैं, तो वो मेरे फेवरेट राइटर हैं। अदब से किस हद तक लगा हुआ है आपको? अदब से बहुत कम है, बहुत कम पढ़ता हूँ अदब की किताबें, यही है तारीखी नावल या कुरान में स्टडी, यही बस, ज़्यादा इनका ही शौकीन हूँ। ट्रैवल करना पसंद है आपको? बहुत। कहाँ कहाँ विज़िट किया अब तक? मैंने तकरीबन पाकिस्तान के काफ़ी इलाके देखे हुए हैं अपने मुल्क के, मरीक, अगान, सवात और इस्लामाबाद, ये काफ़ी इलाकों के विज़िट किया है मैंने। पाकिस्तान का कौन सा शहर सबसे आपको अच्छा लगा? वो तो हमें अपना ही शहर लगता है, ठीक, हासलपुर लगता है सबसे अच्छा, क्योंकि हमारा बेसिकली शहर ही यही है, हमारी पैदाइश भी इधर की है, रहन सहन यही है, इसी शहर में हमने पढ़ा है, इसी शहर में बड़े हुए हैं, तो यही हमें सारी बात है, ये सबसे अहम है। उसके बाद फिर लाहौर, वो इसलिए कि लाहौर में मेरी शादी हुई है, ठीक, तो मेरी ससुराल उधर है, ठीक। इस वजह से कभी फॉरेन कंट्री का विज़िट किया? मैंने लास्ट ईयर हज किया था। ठीक। हाँ जी, सऊदी अरब गया था, इसके अलावा किसी फॉरेन कंट्री में नहीं गया बस। और सऊदीया के अलावा कौन सी कंट्री आप विज़िट करना चाहते हैं? बाकी तो ये होता है कि जो हमारा ना, मेरा दूसरा जो शौक़ है बहुत हद तक दुबई का है, ठीक। कि मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा दुबई का विज़िट करूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने मोहलत दी तो ज़रूर जाएंगे। इन फ्यूचर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या क्या लाइफ में और करना चाहते हैं? लाइफ में ये है कि मैं सब ये चाहता हूँ कि अच्छा वकील बनूँ, अच्छा लायर बनूँ, और जो अवाम है उनको जो है अदल इंसाफ फराहम करूँ, यही मेरा शौक़ है और यही मेरी हॉबी है ज़्यादा। इमरान साहब, आखिर में हासिलपुर की आवाम को, वकला बरादरी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा हासिलपुर की आवाम को कि हासिलपुर की आवाम इंशाल्लाह जो उनके मसाइल होंगे उनको हम ज़रूर हल करेंगे, इंसाफ की फराहमी देंगे आवाम को। अगर कोई भी ऐसा हो जिससे इंसाफ ना मिल रहा हो तो वो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम उसके साथ कदम पर कदम चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती वक्त से नवाजा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी, तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।